بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، یہ ہے کاشان بصیرت کا یوٹیوب چینل، اور ہم جس کتاب کو مل کر آج کل پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے 100 موضوع 500 داستان، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 9۔ اور یہاں پر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہم اب پہنچ گئے ہیں باب نمبر 79 پر، اور باب 79 کا عنوان ہے گریہ، باب 80 کا عنوان ہے گناہ، اور باب 81 کا عنوان ہے لذت۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہم 2 کے علاوہ اگر ٹائم ہوا تو ہم تیسرا باب بھی مکمل کر لیں گے۔ آئیے باقاعدہ ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے باب نمبر 79، اور جس کا عنوان ہے گریہ۔ لکھا ہے قرآن مجید میں، ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 52، ترجمہ: انہیں چاہیے کہ وہ تھوڑا ہنسیں اور زیادہ روئیں۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا۔ پھر لکھا ہے امیر المومنین علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ آنکھوں کو رونا اور دل میں خضوع و خشوع کا پیدا ہونا، آنکھوں کا رونا اور دل میں خضوع و خشوع کا پیدا ہونا رحمت خداوندی کی نشانی ہے۔ اس کا حوالہ ہے تفسیر معین صفحہ نمبر 309۔ اور اب ہم پڑھتے ہیں مختصر تشریح۔ لکھا ہے رحمت خدا کے مظاہر میں رونا بھی شامل ہے۔ جب دل میں درد اٹھے اور انسان کی حالت خراب ہو تو اس وقت بے اختیار انسان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ دنیا دار لوگ اپنی دنیا کی وجہ سے روتے ہیں، جبکہ مصیبت زدہ لوگ اپنی مصیبت پر گریہ کرتے ہیں، اور عشاق الہی عشق خداوندی میں گریہ کرتے ہیں۔ بہرنو گریہ توفیق خداوندی سے ہوتا ہے۔ اگر توفیق الہی میسر ہو تو آنکھوں میں آنسو ضرور آ جاتے ہیں، لیکن بعض دفعہ رونے کی بنیاد مکر و فریب پر مبنی ہوتی ہے۔ جیسے جناب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف کو کنویں میں دھکا دیا اور رات کو روتے ہوئے گھر واپس آ گئے۔ وہ شخص جس کے آنکھوں سے آنسو نہ آئیں اور رو نہ سکے تو کم از کم خوف خدا میں اسے رونے کی شکل ضرور بنانی چاہیے تاکہ خدا کی رحمت کا مستحق بن سکے۔ اسی طرح سے سید الشہداء کے غم میں رونے کی بھی ائمہ ہدیٰ کی طرف سے بہت زیادہ تاکید فرمائی گئی ہے۔ اور اب ساتھ میں ہم داستانیں پڑھیں گے۔ پہلی داستان جس کا عنوان ہے حضرت نوح علیہ السلام۔ لکھا ہے علماء بیان کرتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام عبدالغفار یاسکن تھا، یا سین کاف نون تھا۔ آپ علیہ السلام کی بد دعا کی وجہ سے طوفان آیا۔ جب تمام دنیا طوفان میں ڈوب گئی اور جب پانی خشک ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام اپنے مومن ساتھیوں کے ساتھ زمین پر آباد ہوئے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئے اور فرمایا کہ اس سے قبل آپ ترکھان تھے، تیرے کاف ہے الف نون، ترکھان تھے اور لکڑی کا کام کیا کرتے تھے، اور آپ کچھ دنوں کے لیے کوزہ گری کا پیشہ اختیار کریں۔ تو پھر لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کوزہ گری شروع کر دی، اور جب کچھ دنوں کے بعد انہوں نے بہت زیادہ کوزے بنائے، اور جب کوزے پک گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نازل ہوئے، اور انہوں نے فرمایا کہ خداوند تعالیٰ کا حکم ہے کہ اپنے ہاتھوں سے انہیں توڑ دو۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے چند کوزے بڑی ناگواری سے توڑے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام تمام کوزے کیوں نہیں توڑتے؟ فرمایا میں نے بڑی محنت سے یہ تمام کوزے بنائے ہیں، میرا دل نہیں چاہتا کہ انہیں اپنے ہاتھوں سے توڑوں۔ تو جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام یہ بتاؤ کہ کیا ان کوزوں میں کوئی جان ہے؟ کہا نہیں۔ تو جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کوزوں کے والدین یا کوئی اولاد ہے؟ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں۔ پھر جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے جو کوزے بنائے مٹی اور پانی سے بنائے، جبکہ مٹی بھی خدا کی ہے اور پانی بھی خدا کا ہے۔ آپ نے تھوڑی سی محنت کر کے یہ کوزے تیار کیے، اور اب آپ ان کوزوں کو توڑنے پر راضی نہیں جو بے جان کوزے ہیں۔ لیکن نوح علیہ السلام اندازہ تو کرو، آپ علیہ السلام نے اپنی بد دعا کی وجہ سے کتنی مخلوقات کو ضائع کروا دیا، جبکہ سب کے سب جاندار تھے، ان کے والدین اور اولادیں بھی تھیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ بات سنی تو اتنا گریہ کیا کہ اس نوحہ گری کی وجہ سے آپ علیہ السلام کا لقب نوح علیہ السلام مشہور ہو گیا۔ حوالہ ہے جامع النورین الف لام نون واو رے یہ نون، صفحہ نمبر 122۔ دوسری داستان پڑھتے ہیں۔ عنوان ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا گریہ۔ لکھا ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی وجہ سے، حریم ولایت پر تجاوز کی وجہ سے، مسلمانوں کے ظلم و ستم کی وجہ سے جناب زہرا سلام اللہ علیہا بہت زیادہ گریہ کرتی تھیں۔ مدینے کے لوگ بی بی سلام اللہ علیہا کے رونے سے عاجز آ گئے تھے، اور انہوں نے بی بی سے کہا
کہ بی بی ہم آپ کے رونے کی وجہ سے بہت پریشان ہوتے ہیں۔ تو بی بی سلام اللہ علیہ مجبور ہو کر شہدائے احد کی قبروں پر جا کر گریا کرتی تھیں اور شام کے وقت گھر واپس آ جاتی تھیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ مدینے کے مسلمان حضرت علی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ ابو الحسن علیہ السلام، فاطمہ دن رات اپنے والد ماجد کے غم میں روتی ہیں اور ان کے رونے کی وجہ سے ہم راتوں کو سو نہیں سکتے۔ ہم دن بھر محنت مشقت کرتے ہیں اور رات کو فاطمہ سلام اللہ علیہ کے رونے کی وجہ سے ہمیں نیند نہیں آتی۔ یا علی علیہ السلام، آپ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے کہیں کہ وہ رونے کا وقت مقرر کر لیں، یا دن کو روئیں یا رات کو۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے ان مسلمانوں کا پیغام بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کو دیا۔ انہوں نے کہا، یا علی، آپ ان سے کہیں کہ میں چند دن کی مہمان ہوں، اس کے بعد میں بھی وہیں چلی جاؤں گی جہاں میرے بابا چلے گئے ہیں، بعد میں تمہیں میرے رونے کی وجہ سے پریشانی نہ ہوگی۔ اس جواب کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے بقیع کے مقام پر بی بی سلام اللہ علیہ کے رونے کے لیے ایک چھوٹا سا گھر بنایا تھا جسے بیت الاحزان کہا جاتا تھا۔ بی بی صبح کے وقت اپنی اولاد کو لے کر جاتی اور وہاں سارا دن مصروف گریہ رہتی، اور شام کو حضرت علی علیہ السلام آپ کو گھر لے آتے تھے۔ اور یہاں پر حوالہ نوٹ کیجیے، مصیبت بزرگ صفحہ نمبر 47 اور بہار الانوار 43/177۔ آئیے اب تیسرے نمبر پہ دو داستان ہیں، پڑھتے ہیں کہ جس کا عنوان ہے 35 سال کا گریہ، 35 ایئرس۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے والد ماجد سید الشہداء پر 35 سال تک گریہ کیا۔ آپ علیہ السلام دن کو حالت روزہ میں ہوتے اور رات کو عبادت خداوندی میں مشغول ہوتے تھے۔ جب افطار کا وقت ہوتا تو غلام آپ کے سامنے غذا اور پانی لے کر آتا اور عرض کرتا کہ مولا افطار کیجیے۔ اس وقت جب آپ کی نگاہ غذا اور پانی پر پڑتی تو آپ کے منہ سے ایک آہ سرد نکلتی اور کہتے کہ ہائے میرے والد مظلوم جن کو بھوکا پیاسا شہید کیا گیا۔ پھر آپ اتنا روتے کہ آپ کے آنسو سے آپ کی غذا تر ہو جاتی تھی، اور اسی حالت میں آپ علیہ السلام کی پوری زندگی بسر ہوئی، یہاں تک کہ رب العالمین کے حضور پہنچ گئے۔ سامعین، پھر لکھا ہے کہ حضرت امام سجاد علیہ السلام کے ایک دوست کا بیان ہے کہ ایک دفعہ امام سجاد علیہ السلام صحرا کی طرف تشریف لے گئے اور میں بھی ان کے پیچھے پیچھے صحرا میں پہنچا۔ میں نے دیکھا کہ امام علی مقام علیہ السلام نے سخت پتھروں پر اپنا سر سجدے میں رکھا ہوا تھا اور آپ گریہ کر رہے تھے۔ آپ کی چیخیں بلند ہوئیں اور حالت سجدہ میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ تعابدن اور تعابدم قال الا اللہ ایماناً و صدقاً۔ اچھا، یہاں پہ کوئی زیر زبر پیش نہیں تھا، لیکن بہرحال میں نے پڑھ لیا ہے۔ پھر لکھا ہے آپ نے 1000 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی۔ اس کے بعد آپ نے جب سجدے سے سر اٹھایا تو آپ علیہ السلام کا چہرہ مبارک اور ریش اتھر آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ میں نے عرض کیا، مولا آپ علیہ السلام اپنا غم ختم کریں اور کم گریہ کیا کریں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، وائے ہو تم پر، تم نے بھی انصاف نہیں کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹے عطا کیے تھے، ان میں سے ایک بیٹا ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تھا اور اتنا روئے تھے وہ کہ ان کے بال سفید ہو گئے تھے، ان کی قامت خمیدہ ہو گئی تھی اور ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھیں۔ ان کا بیٹا بھی زندہ تھا، جبکہ میں نے اپنے والد ماجد، بھائیوں اور 17 خاندان کے لوگوں کو خاک و خون میں غلطاں دیکھا ہے، اور یہ دیکھنے کے بعد میں اپنا گریہ کیسے کم کر سکتا ہوں۔ سامعین، حوالہ ہے نمونہ معارف 2/589 اور انوار نعمانیہ 2/27۔ اور اب آئیے چوتھی داستان پڑھتے ہیں، اس کا عنوان ہے گریہ رحمت۔ لکھا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف 2 بیویاں صاحب اولاد بنی تھیں، ایک بی بی خدیجہ الکبریٰ اور دوسری ام المومنین بی بی ماریہ قبطیہ۔ اللہ تعالیٰ نے بی بی ماریہ قبطیہ کو ایک بیٹا عطا کیا تھا جس کا نام آپ علیہ السلام نے ابراہیم رکھا تھا، اور جناب ابراہیم اس دنیا میں 1 سال 2 ماہ اور 8 دن تک زندہ رہے۔ ماہ ذی الحجہ 8 ہجری کو ان کی وفات ہوئی تھی۔ جیسے ہی حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند ابراہیم کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ مغموم ہوئے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ آنسو بہہ رہے ہیں اور دل مغموم ہے، لیکن ہم ایسی کوئی چیز نہیں کہیں گے جو خدا کی ناراضگی کا سبب ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آہ سرد بھر کر کہتے تھے
کہ ابراہیم تیری وفات نے ہمیں غمزدہ کر دیا۔ ام المومنین بی بی عائشہ رضی اللہ کہتی ہیں کہ جب رسول خدا اپنے بیٹے کی وفات پر رو رہے تھے تو ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کو ہمیں اس طرح رونے سے منع کرتے تو ہمیں اس طرح رونے سے منع کرتے ہیں اور آپ خود کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رونا نہیں ہے بلکہ یہ رحمت ہے اور شفقت کا اظہار ہے۔ جو کسی پر رحم نہیں کرتا وہ رحمت خدا کبھی مستحق نہیں ہوتا۔ حوالہ ہے داستانہا و پندہا 7/75 اور وسائل الشیعہ 2/921۔ اور اب اس ٹاپک کے اوپر 5ویں اور آخری داستان سنتے ہیں جس کا عنوان ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا گریہ۔ لکھا ہے کہ ایک دفعہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ چند عبادت گزار افراد نے بیت المقدس میں بالوں کا لباس اور پشم کی ٹوپیاں پہنی ہوئی ہیں، تو انہوں نے اپنی والدہ ماجدہ سے تقاضا کیا کہ وہ ان کے لیے ایسا ہی لباس بنا دیں۔ اب ان کی والدہ ماجدہ نے ان کو ویسا ہی لباس بنا دیا اور آپ اسے پہن کر علماء حق کے ساتھ بیت المقدس میں مشغول عبادت ہو گئے۔ وہ عبادت اور خوف خدا میں گریہ کرتے کرتے بہت ہی کمزور ہو گئے تھے۔ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے جناب یحییٰ کو وحی فرمائی کہ تو بہت کمزور ہے، تو اتنا گریہ کیوں کرتا ہے؟ مجھے اپنی عزت و جلالت کی قسم، اگر تجھے آتش دوزخ کا علم ہوتا تو نے جو لباس زیب تن کیا ہوا ہے اس کی جگہ لوہے کا لباس پہنتا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام یہ خطاب سن کر اتنا روئے کہ انتہائی کمزور ہو گئے۔ ایک دن حضرت یحییٰ علیہ السلام نے حضرت زکریا علیہ السلام سے دوبارہ پڑھتی ہوں اس لائن کو کہ ایک دن حضرت یحییٰ علیہ السلام سے حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا کہ پیارے فرزند، تم اتنا گریہ کیوں کرتے ہو؟ میں نے تو تجھے خدا سے مانگ کر حاصل کیا ہے کہ خدا مجھے ایسا فرزند عطا کرے کہ جو میرا نور چشم ہو۔ یحییٰ علیہ السلام نے عرض کیا، بابا جان، ایک دن آپ نے خود ہی فرمایا تھا کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک وادی ہے اور اس وادی کو وہ عبور کرے گا جو خوف خدا میں زیادہ گریہ کرے گا، اسی لیے میں رو رہا ہوں تاکہ میں اس وادی کو عبور کر سکوں۔ ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام بنی اسرائیل کو واعظ و نصیحت کر رہے تھے، تو اس دوران حضرت زکریا علیہ السلام نے وادی سکران سین کاف ر الف نون بریکٹ میں لکھا ہے کہ جو کہ جہنم کی ایک وادی ہے، تو وہاں پر انہوں نے وادی سکران کا ذکر کیا۔ جیسے ہی حضرت یحییٰ علیہ السلام نے لفظ سکران سنا تو روتے ہوئے وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور شہر سے باہر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد ان کے والد، والدہ اور بنی اسرائیل کے چند جوان ان کو تلاش کرنے کے لیے شہر سے باہر گئے۔ یہاں پر داستان مکمل ہو گئی ہے اور حوالہ لکھا ہے رسالہ لقاء اللہ، لام قاف الف حمزہ الف لام لام ہے، صفحہ نمبر 1، صفحہ لکھا ہے 157/64۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ اگلا باب، ہم نے 5 داستانیں پڑھ لیں۔ باب نمبر 80 عنوان ہے گناہ۔ لکھا ہے قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہوتا ہے، سورہ عنکبوت آیت نمبر 40۔ ہم نے ان سب کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بدن میں کوئی رگ حرکت کرے یا انسان پر کوئی تکلیف آئے یا اس کا سر درد کرے یا جب بیماری میں مبتلا ہو تو اس کی وجہ اس کے گناہ ہوتے ہیں۔ حوالہ ہے جامع السعادات اور 3/47۔ اب آئیے مختصر تشریح پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے گناہ کرنا ایک بیماری ہے اور انسان کا اپنے عیوب سے بے خبر رہنا اس بیماری کا سبب ہے، جو کہ گناہوں سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اپنے گناہ کو چھوٹا تصور کرنا بدترین جرم ہے۔ گناہ کبھی بھی چھوٹا نہیں ہوتا۔ گناہ خدا کی نافرمانی کا نام ہے۔ گناہوں کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ گناہ ہیں کہ جن کا تعلق انسان اور خدا کے ساتھ ہے۔ مثلا ایک انسان نماز نہیں پڑھتا تو اب خدا جانے اس کا بندہ جانے، خدا جو چاہے اس کی سزا دے۔ پھر لکھا ہے کہ ایک جرم وہ ہے کہ جو ایک انسان اپنے جیسے دوسرے انسان سے کرتا ہے، جب تک فریق مخالف کی رضا حاصل نہ کر لی جائے تو قیامت کے دن حساب دینا بہت مشکل ہو جائے گا۔ پھر لکھا ہے کہ گناہ کی دوا استغفار ہے۔ گناہوں سے شفا کی علامت یہ ہے کہ انسان اس گناہ کو ترک کر دے، اور اگر شیطان اسے پھر بھی گمراہ کرے تو فوراً توبہ کرے اور آئندہ انسان اس گناہ کا اصرار نہ کرے۔ اور اب آئیے ہم داستانیں پڑھنے کی طرف آگے ہیں۔ پہلی داستان جس کا عنوان ہے حمید بن قحطبہ، قاف ہے توئے بے ہے، قحطبہ تائی توئے الف حمزہ چھوٹی کا گناہ، حمید بن قحطبہ تائی کا گناہ۔ عبداللہ بن بزاز نیشاپوری
سے روایت ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرے اور حمید بن قحطبہ توسا کے درمیان ایک معاملہ تھا۔ جب میں اس سے ملنے گیا اس وقت ماہ رمضان تھا۔ جب میں اس کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کہ حمید گھر میں بیٹھا ہے جس میں پانی کی ایک نہر جاری تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ دھوئے اور مجھے بھی ہاتھ دھونے کا حکم دیا۔ میں نے ہاتھ دھوئے، پھر اس کا خادم طعام لے کر حاضر ہوا۔ میرے دل سے یہ بات محو ہو گئی تھی کہ ماہ رمضان ہے اور میں روزے سے ہوں۔ جب میں نے ہاتھ کھانے کی طرف بڑھایا تو مجھے یاد آیا کہ میں حالت روزہ سے ہوں۔ میں نے ہاتھ کھینچ لیا۔ حمید کہنے لگا کہ کیوں ہاتھ کھینچ لیا؟ میں نے کہا کہ ماہ رمضان ہے اور میں بیمار نہیں اور کوئی وجہ بھی نہیں جو کہ موجب افطار ہو۔ شاید امیر کے لیے اس سلسلے میں کوئی علت اور عذر ہو جو اس کے لیے افطار کا سبب بنے۔ وہ پلید کہنے لگا مجھے کوئی بیماری نہیں اور میرا بدن بھی صحیح و سالم ہے۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگا۔ جب کھانا کھانے سے فارغ ہوا تو میں نے کہا کہ اے امیر تیرے رونے کا سبب کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اس کا سبب یہ ہے کہ جس زمانے میں ہارون طوس میں تھا، توئے واو سین، ہارون طوس میں تھا، ایک رات آدھی رات کے وقت اس نے مجھے بلایا۔ جب میں اس کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کہ شمع اس کے پاس جل رہی ہے اور ننگی تلوار رکھی ہوئی ہے اور ایک خادم اس کے پاس کھڑا ہوا ہے۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو کہنے لگا کہ تو اس قدر میری اطاعت کے لیے حاضر ہے؟ میں نے کہا جان و مال سے تیرا مطیع ہوں۔ پھر بس کچھ ہی دیر تک سر جھکائے رہا، پھر مجھے جانے کی اجازت دے دی۔ جب میں واپس گیا تو پھر قاصد بلانے آیا اور اس دفعہ مجھے ڈر لگا کہ میں نے کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، گویا مجھے قتل کرنا چاہتا تھا۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو اسے شرم محسوس ہوئی، اب مجھے بلاتا ہے تو قتل کر دے۔ تو پھر لکھا ہے کہ جب میں اس کے پاس دوبارہ گیا تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ میری اطاعت تیرے نزدیک کیسی ہے؟ تو میں نے کہا کہ جان و مال اور فرزند و اہل و عیال کے ساتھ تیرا فرما بردار ہوں۔ پس اس نے تبسم کیا اور دوبارہ مجھے رخصت کیا۔ ابھی میں اپنے گھر میں داخل ہی ہوا تھا کہ دوبارہ اس کا قاصد آیا اور مجھے اس کے پاس لے گیا۔ جب میں اس کے پاس پہنچا تو اس نے پہلے والی بات کا اعادہ کیا، تو اس دفعہ میں نے جواب دیا کہ میں جان و مال سے بیوی و اولاد اور اپنے دین کے ساتھ تیری اطاعت کرتا ہوں۔ رشید نے جب یہ جواب سنا تو ہنسا اور کہنے لگا کہ یہ تلوار لو اور جو حکم تجھے یہ غلام دے اس کو بجا لاؤ۔ بس خادم نے میرے ہاتھ میں تلوار دی اور مجھے ایسے مکان میں لے گیا جس کا دروازہ مقفل تھا۔ بس اس نے تالا کھولا اور مجھے مکان کے اندر لے گیا۔ جب اندر گیا تو ایک کنواں دیکھا جو مکان کے صحن میں کھدا ہوا تھا۔ اس صحن کے اطراف میں 3 حجرے تھے جن کے دروازوں پر تالے لگے تھے۔ بس اس نے ان میں ایک کا دروازہ کھولا اور اس حجرے میں 20 افراد دیکھے، بوڑھے جوان اور بچے جن کے سروں پر گیسو تھے، گیسو گافیے سین واو تھے اور وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، اور وہ سب کے سب اولاد علی علیہ السلام اور فاطمہ سلام اللہ علیہا تھے۔ بس اس خادم نے مجھ سے کہا خلیفہ نے تجھے حکم دیا ہے کہ ان کی گردن اڑا دو، اور پھر وہ ایک ایک کو میرے پاس لے آتا اور میں اس کنویں کے پاس کھڑا تھا اور ان کی گردن اڑا دیتا، اور یہاں تک کہ میں نے ان تمام کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد ان کے سر اور بدن اس کنویں میں پھینک دیے، اور اس نے دوسرے حجرے میں سے بھی 20 افراد کو نکال کر میرے سامنے بلایا اور کہا کہ ان کو بھی قتل کر دو۔ اس کے بعد اس نے تیسرے حجرے کا دروازہ کھولا، اس میں بھی 20 سادات قید تھے، ان کو بھی میں نے قتل کیا۔ جب ان آخری 20 افراد میں سے میں نے 19 افراد کو قتل کر دیا اور میرے سامنے 20ویں کو لایا گیا تو ایک بوڑھا سا شخص تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تیرے ہاتھ کٹ جائیں اے بدبخت ملعون، تو کیا عذر پیش کرے گا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے پوچھا کہ تو نے میری اولاد کے ساتھ 60 افراد کو کیوں ظلم و جور سے قتل کیا تھا؟ جب میں نے یہ بات سنی تو میں کانپ گیا اور مجھے رعشہ محسوس ہونے لگا۔ تو خادم میرے پاس آیا اور وہ چیخا تو میں نے اس بوڑھے علوی کو بھی قتل کر دیا۔ جب میں اولاد رسول میں سے 60 افراد کو بے گناہ قتل کر چکا ہوں تو مجھے روزہ اور نماز کیا فائدہ دیں گے؟ اور مجھے یقین ہے کہ میں ہمیشہ جہنم میں رہوں گا۔ اور یہاں پر حوالہ ہے کیفر کردار 1/302 اور ایون
نے اخبار رضا 1/109۔ اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں حدیث جو داستان نمبر 2، اور اس کا عنوان ہے کہ ایک گناہ گار کی جلا وطنی۔ لکھا ہے بنی اسرائیل میں ایک فاسق اور گناہ گار شخص رہتا تھا، اور شہر کے لوگ اس کے گناہوں کی وجہ سے تنگ آ چکے تھے۔ انہوں نے خدا کے حضور اس کے خلاف بد دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ اس فاسق انسان کو اس شہر سے جلا وطن کر دو تاکہ اس کی وجہ سے باقی لوگوں کی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس گناہ گار جوان کو جلا وطن کیا۔ وہ شخص دوسرے شہر میں چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم خداوندی کے تحت اسے اس شہر سے بھی جلا وطن کرا دیا۔ اب اس کے رہنے کو کوئی جگہ نہ رہی۔ وہ شخص ایک غار میں آ کر بیٹھ گیا۔ غار میں رہنے کے بعد وہ فاسق جوان بیماری میں مبتلا ہو گیا، اور وہاں پر کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا جو اس کی عیادت کرتا۔ اس وقت اس گناہ گار کو اپنی موت کا یقین ہو گیا، اور اس وقت اس گناہ گار نے خدا کے حضور گڑ گڑا کر التجا کی کہ پروردگار، اگر اس وقت میرے خاندان والے میرے ساتھ ہوتے تو میری اس بیچارگی کو دیکھ کر ضرور روتے۔ تو نے میرے والدین، میری بیوی اور میری اولاد کے درمیان جدائی ڈالی ہے، لیکن آخرت کے دن مجھے دوزخ کا ایندھن نہ بنانا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی وہ مناجات پسند آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کو اس کے ماں باپ اور بیوی بچوں کی شکل دے کر اس کے پاس بھیجا۔ جب اس گناہ گار شخص نے اپنے رشتہ داروں کو غار میں دیکھا تو بہت خوش ہوا، اور چند لمحات اس کے بعد اس کی روح پرواز کر گئی۔ اب سامعین، ساتھ ہی یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ میرا ایک دوست فلاں پہاڑ کی فلاں غار میں وفات پا چکا ہے، آپ جائیں اور اسے غسل دیں اور دفن کریں۔ موسیٰ علیہ السلام اس جگہ پر آئے اور اس کی لاش کو بغور سے دیکھا تو آپ علیہ السلام پہچان گئے، یہ تو وہی گناہ گار جوان ہے کہ جس کے متعلق خدا نے انہیں جلا وطنی کا حکم دیا تھا، اور عرض کیا اے پروردگار، یہ تو وہی فاسق جوان ہے جس کے متعلق تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ اسے جلا وطن کروں۔ خدا نے فرمایا ہاں موسیٰ، یہ جوان وہی ہے، میں نے اس کے گریہ و بکا کی وجہ سے اس پر رحم کیا اور میں نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ حوالہ نوٹ کیجیے، حوالہ ہے عنوان الکلام صفحہ نمبر 87 اور جامع الاخبار۔ اور اب آئیے آگے چلتے ہیں، لکھتے ہیں جس کا عنوان ہے، جو تیسرے نمبر پہ داستان ہے، اس کا عنوان ہے حضرت عیسیٰ و طلب بارہ۔ لکھا ہے ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی طلب بارہ کے لیے شہر سے باہر صحرا میں پہنچے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تمام حاضرین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم میں سے جس شخص نے گناہ کیا ہے وہ ہمیں چھوڑ کر واپس شہر کو چلا جائے۔ یہ سننے کے بعد سب لوگ واپس شہر کو چلے گئے، صرف ایک نوجوان آپ کے ساتھ باقی بچا۔ آپ علیہ السلام نے اس جوان سے فرمایا کہ اے جوان، کیا تم نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا؟ نوجوان نے جواب دیا، حضور مجھے یاد تو نہیں ہے کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہو، البتہ ایک دن کا واقعہ ہے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، ایک عورت میرے سامنے سے گزری تو میری آنکھیں اس پر ٹھہر گئی، جیسے ہی وہ دور گئی تو میں نے اپنی اس آنکھ کے ڈھیلے کو باہر نکال کر اس کی طرف پھینک دیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ تم نے بہت بڑی توبہ کی ہے، لیکن اب تم دعا کرو اور میں آمین کہوں گا۔ چنانچہ اس جوان نے بارش کی دعا کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آمین کہی، اور خدا نے اس کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور باران رحمت نازل فرما دی۔ حوالہ ہے شنید نہائی، تاریخ صفحہ نمبر 22 اور مہجت البیضاء 1/29۔ اور اب چوتھے نمبر پہ داستان پڑھتے ہیں، عنوان ہے بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کی وجہ۔ لکھا ہے، بیان کیا جاتا ہے کہ ایک قبیلے کا سردار تھا اور اس کی دوسرے قبائل سے دشمنی بھی رہتی تھی۔ ایک دفعہ کسی دوسرے بادشاہ نے اس کے قبیلے پر حملہ کر دیا، نتیجے میں مقامی قبیلے کو شکست ہوئی اور بادشاہ کے لشکر نے ان کی عورتوں کو قیدی کر لیا اور ان کا مال و دولت لوٹ لیا، اور اس قبائل کے افراد جو باقی بچے تھے وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ جب بادشاہ ان عورتوں کو اپنے ساتھ لے کر چلا گیا تو اس نے حکم دیا کہ ان عورتوں کو فوجیوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ جنگ سے فرار کرنے والے افراد بعد میں شرمندہ ہوئے اور انہوں نے کچھ اپنے شعراء کو کہا کہ بادشاہ کی خدمت میں اچھے اچھے اشعار پڑھو، ان میں ہماری عذر خواہی ظاہر کرو تاکہ اسے ہمارے اوپر ترس آ جائے تیرے سین۔
پھر لکھا ہے کہ چنانچہ بادشاہ راضی ہو گیا اور اس قبیلے کے افراد بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی عورتوں کی واپسی کی درخواست کی۔ بادشاہ نے کہا عورتوں کی تو شادیاں ہو چکی ہیں، اب میں انہیں تمہارے ساتھ جانے پر مجبور نہیں کروں گا، ہاں البتہ میں عورتوں کو اختیار ضرور دیتا ہوں کہ ان میں سے جو عورت تمہارے ساتھ جانے پر راضی ہو تو وہ تمہارے حوالے کر دوں گا۔ قیس بن عاصم کی بھی ایک بہن جو اس مارکے میں قید ہوئی تھی، بادشاہ نے اس کی شادی ایک قوی ہیکل اور خوبصورت جوان سے کی تھی۔ جب اس عورت سے یہ کہا گیا کہ تم اپنے بھائی کے ساتھ واپس جاؤ تو اس نے کہا کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ کبھی بھی نہیں جاؤں گی، میں اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہوں گی۔ قیس بن عاصم نے اسے بہت منت سماجت کی لیکن عورت راضی نہ ہوئی۔ اس کے بعد قیس اپنے وطن واپس آیا اور کہا کہ عورتوں میں کوئی وفا نہیں ہوتی، لہٰذا اسے زندہ رکھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اس دن سے عرب کے قبائل میں بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کی رسم بد شروع ہوئی ہے۔ سامعین حوالہ نوٹ کیجیے، جامع النورین یا نورین، صفحہ نمبر 78۔ اور اب 5ویں داستان، عنوان ہے گناہوں کا کفارہ۔ بنی اسرائیل کے ایک نبی کا ایک جگہ سے گزر ہوا، اس نے دیکھا کہ وہاں ایک دیوار گری ہوئی ہے اور اس دیوار کے نیچے ایک شخص کا آدھا وجود اندر دھسا ہوا ہے اور آدھا وجود باہر ہے۔ نبی نے دیکھا کہ حیوانات اس کے جسم پر مسلط تھے اور اس کا گوشت کھا رہے تھے۔ وہ نبی وہاں سے روانہ ہوا اور دوسرے شہر میں گیا اور دیکھا کہ اس شہر کا مشرک بادشاہ مر گیا تھا اور تمام اہل شر اس کے مراسم عزا میں مصروف تھے۔ بہت سے لوگ اس کے جنازے میں شامل تھے۔ جب نبی نے یہ منظر دیکھا تو کہا پروردگار تو صاحب حکمت اور عادل ہے، اور وہ دیوار کے نیچے آ کر مرنے والا شخص مومن تھا جس کا گوشت درندے کھا رہے تھے، اور جب کہ یہ مرنے والا شخص مشرک ہے اس کی لاش کو بڑا احترام مل رہا ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کا خطاب ہوا کہ دیکھو جیسا کہ تو نے خود کہا کہ میں صاحب حکمت اور عادل ہوں، اس مومن شخص کے کچھ گناہ تھے، میں نے اسے مشکل موت اس لیے دی تاکہ اس کے گناہ معاف ہو جائے، اور یہ مرنے والا شخص مشرک تھا لیکن ظاہری زندگی میں اس کی کچھ اچھائیاں بھی تھیں، اس لیے میں نے اسے عزت کی موت دی تاکہ اس کی اچھائیوں کی جزا اسے مل جائے اور آخرت میں اس کا کچھ بھی حصہ نہیں ہوگا۔ اور یہاں پر حوالہ نوٹ کیجیے، نمونہ معارف 5/299 اور کافی 288۔ اور اب آئیے اب ہم اگلے باب کی جانب چلتے ہیں کہ جس کا عنوان ہے لذت، اور ہے باب نمبر 81۔ اس میں لکھا ہے کہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے جو کہ سورہ الصافات آیت نمبر 64 اور 65، آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اہل جنت کو خالص اور سفید رنگ کی شراب کے پیالے پیش کیے جائیں گے جو کہ پینے والوں کے لیے لذت بخش ہوں گے۔ ساتھ ہی لکھا ہے حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان دو اعمال میں کتنا فرق ہے، ایک وہ عمل ہے جس کی لذت تو جاتی رہے لیکن اس کی سزا باقی رہے، اور دوسرا عمل وہ ہے کہ جس کی تکلیف تو جاتی رہے لیکن اس کی جزا ہمیشہ کے لیے باقی رہے۔ اب یہاں پہ مختصر تشریح ہم پڑھیں گے۔ انسانی طبیعت لذات کی طرف مائل رہتی ہے، اور کچھ لذات ایسی ہیں جو شریعت میں قابل تعریف ہیں، مثلا عبادت اور علم حاصل کرنے کی لذت۔ کچھ لذات ایسی ہیں کہ جن کی شریعت نے ممانعت کی ہے، مثلا ناجائز شہوات کی لذت اور حرام غذا کھانے کی لذت۔ تو انسان کو چاہیے کہ حرام لذات سے پرہیز کرے۔ نعمات خداوندی کی قسموں میں فرق ہوتا ہے، اسی طرح سے انسان کی لذات میں بھی فرق ہے۔ اہل علم حاصل کرنے میں لذت محسوس کرتا ہے، چھوٹا بچہ ماں کے دودھ سے لذت حاصل کرتا ہے، اور تاجر و دولت مند دولت جمع کر کے لذت حاصل کرتا ہے۔ ہر گروہ اور ہر شخص کی لذت کا معیار مختلف ہوتا ہے۔ اور اب ساتھ ہی یہ لکھا ہے کہ حلال لذات میں انسان کو افراط و تفریط سے کام نہیں لینا چاہیے، کیونکہ زیادہ لذات کو حاصل کرنا بھی آفات و بلیات کا سبب بن جاتا ہے۔ حرام لذات تو ویسے ہی حرام ہیں۔ اور اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ اب یہاں پر ہم 5 داستانیں پڑھیں گے۔ پہلی ہے جس کا عنوان ہے 7 لذات۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں امیر المومنین علی علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھا تھا کہ میں نے ایک آہ سرد بھری، امام علیہ السلام نے فرمایا دنیا کے لیے ٹھنڈی آہ بھر رہے ہو؟ جابر نے عرض کی جی ہاں مولا، دنیا میرے ذہن میں گردش کر رہی تھی اس لیے میرے دل سے ٹھنڈی آہ سانس نکلی۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جابر یہ تمام لذتیں اور آسائشیں جو اس دنیا میں ہیں وہ 7 ہیں،
کچھ کھانوں میں لذت ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے پینے میں لذت ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے سننے میں لذت ہے۔ خواہشات جنسی میں لذت ہے، بعض دفعہ کسی سواری پر سوار ہونے پر انسان لذت محسوس کرتا ہے۔ کھانے میں بہترین چیز شہد ہے، اگر غور کریں تو یہ مکھی کا لعاب دہن ہے۔ بہترین پینے کی چیز پانی ہے، جسے مسلمان بھی پی رہے ہیں اور کافر بھی پی رہے ہیں۔ کانوں کو اچھی آواز اور ترنم سے لذت محسوس ہوتی ہے، جبکہ راگ راگنی حرام ہے۔ ناک کو بوئے مشک سے لذت محسوس ہوتی ہے، جب وہ مشک نافع ہرن سے حاصل کی جاتی ہے جو کہ ہرن کا خون ہوتا ہے۔ اور جنسی لذت مرد و عورت کے ملاپ سے ممکن ہے، اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ لذت پیشاب کے مقام سے حاصل ہوتی ہے۔ بہترین سواری پر سوار ہونا لذت ہے، بعض دفعہ سواری کا جانور بگڑ بھی جاتا ہے جس سے انسان کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے۔ بہترین لباس ریشم کا کپڑا ہے، اور ریشم ایک کیڑے سے حاصل ہوتا ہے۔ جب دنیا کی لذیذ ترین اشیاء کا یہ عالم ہے تو پھر عقل مند آدمی اس دنیا کے لیے سرد کیوں برے؟ جابر کہتا ہے کہ خدا کی قسم امام علیہ السلام کے واعظ سے مجھ پر اتنا اثر ہوا کہ میری کایا ہی پلٹ گئی۔ اور اب آئیے دوسری داستان پڑھتے ہیں۔ اس میں عنوان ہے دو خواجہ سرا۔ لکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں مدینے میں دو خواجہ سرا زندگی بسر کرتے تھے، اور یہ عام طور پر بیہودہ گفتگو کرتے اور لوگوں کو ہنسایا کرتے تھے۔ ایک دن یہ دونوں شخص ایک مسلمان سے گفتگو کر رہے تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند قدموں پر کھڑے ہو کر ان کی گفتگو سنی، اور وہ کہہ رہے تھے کہ جب تم لوگ طائف پر حملہ کرو اور اسے فتح کر لو تو وہاں غیلان ثقفی، غین یہ لام الف نون سے قاف فے چوٹیے کی بیٹی کو ضرور تلاش کرنا اور اسے قیدی بنا کر اپنے لیے مخصوص کر لینا۔ اس کا چہرہ بہت خوبصورت ہے، اس کی آنکھیں موٹی ہیں، کمر باریک ہے، اور اس کی قامت کشیدہ ہے۔ جب بیٹھتی ہے بڑے جاہ و جلال کے ساتھ بیٹھتی ہے، جب گفتگو کرتی ہے تو اس کی گفتگو بہت ہی جاذب ہوتی ہے۔ اس کا چہرہ ایسا ہے اور پشت ایسی ہے، اور وہ ایسی باتیں کر کے ایک مسلمان کو ترغیب دے رہے تھے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا اندازہ یہ نہیں تھا کہ تم عورتوں کی طرف اتنا مائل ہوگے، بلکہ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ تمہارا تعلق ان لوگوں سے ہے جو جنسی میلان نہیں رکھتے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ انہیں مدینہ طیبہ سے باہر نکال دیا جائے۔ چنانچہ آپ کے حکم کے مطابق انہیں سرزمین غرابہ غین ر الف بے الف میں بھیج دیا گیا، اور انہیں ہفتے میں صرف ایک دن مدینہ طیبہ میں ضروریات زندگی کی اشیاء خریدنے کی اجازت تھی۔ حوالہ نوٹ کیجیے، حکایات ہائی شنیدنی 3/89 اور بہار الانوار 22/88۔ اور اب تیسری داستان پڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے لذت مناجات۔ لکھا ایک شخص کے پاس ایک غلام تھا، اور اس شخص نے غلام سے کہہ رکھا تھا کہ رات کو جہاں چاہے جا سکتا ہے، لیکن اس کے بدلے صبح اسے 1 درہم دینا ہوگا۔ اس مالک کے پاس اور بھی غلام موجود تھے۔ ایک دن کسی اور غلام نے مالک سے کہا کہ یہ شخص جو رات کو جاتا ہے اور صبح آ کر تمہیں 1 درہم دیتا ہے، یہاں رات کو محنت مزدوری کا بھی کوئی تصور نہیں ہے۔ ہمارا شک یہ ہے کہ یہ غلام رات کو اس شہر کے قبرستان میں جا کر مردوں کے کفن چوری کرتا ہے اور اس میں سے آ کر صبح 1 درہم تجھے دیتا ہے۔ جب مالک نے یہ بات سنی تو بہت مغموم ہوا، اور جب رات کے وقت وہ غلام اس سے اجازت لینے کے لیے آیا تو اس نے اجازت دے دی، اور مالک نے اس کی نقل و حرکت دیکھنے کے لیے اس کا پیچھا کیا۔ وہ غلام شہر سے باہر ایک قبرستان میں آیا، وہاں پر ایک وسیع خالی قبر تھی، وہ اس میں داخل ہوا، اور وہاں اس نے سیاہ لباس پہنا، اپنے آپ کو زنجیروں میں جکڑا اور اپنی پیشانی خاک پر رکھی اور اپنے حقیقی خدا سے راز و نیاز کرتا رہا۔ اس کا مالک دور بیٹھ کر یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور روتا رہا۔ جیسے ہی صبح ہوئی تو غلام نے کہا، پروردگار تو جانتا ہے میرا ایک مالک ہے جسے ہر صبح مجھے 1 درہم دینا ہوتا ہے۔ پروردگار میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اب تو مجھے 1 درہم عطا کر تاکہ میں اپنے مالک کو 1 درہم دے کر راضی کر سکوں۔ جیسے ہی اس کی مناجات ختم ہوئی تو ہوا میں ایک نور سا پیدا ہوا، اور جیسے ہی روشنی ختم ہوئی تو اس غلام کے ہاتھ میں 1 درہم تھا۔ جب مالک نے یہ منظر دیکھا تو اس غلام کو گلے سے لگا لیا، اور غلام حیران ہو گیا اور کہنے لگا، پروردگار میرے اور تیرے درمیان ایک راز تھا، اب یہ راز فاش ہو گیا، مہربانی فرما مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اس غلام نے جیسے ہی یہ کہا تو اس کی وفات ہو گئی۔ مالک نے لوگوں کو اس کے معاملے کی خبر دی اور اسے اس قبر میں دفن کر دیا گیا۔
اور یہاں پر حوالہ ہے عنوان الکلام صفحہ نمبر 30. اور اب آئیے چلتے ہیں چوتھی داستان کی جانب. لکھا ہے اس کا عنوان ہے فالودہ یا باداموں کا حلوہ. یہ عنوان ہے. لکھا ہے ایک دفعہ ہارون رشید اس کی بیوی زبیدہ کے درمیان یہ اختلاف ہوا کہ فالودہ زیادہ لذیذ ہے یا باداموں کا حلوہ. اس فیصلے کے لیے قاضی ابو یوسف کو کہا گیا کہ وہ فیصلہ کریں اور کہ فالودہ زیادہ لذیذ ہے یا باداموں کا حلوہ. قاضی نے جواب دیا میں غیب پر کیسے فیصلہ کروں جب تک دونوں چکھ نہ لوں. ہارون نے حکم دیا کہ قاضی صاحب کے سامنے ایک پیالہ فالودہ اور ایک پیالہ باداموں کا حلوہ لے آؤ. قاضی صاحب کبھی فالودہ کھاتے اور کبھی باداموں کا حلوہ. جب قاضی صاحب دونوں کا آدھا آدھا کھا بیٹھے تو ان سے پوچھا گیا کہ اب بتاؤ فالودہ زیادہ لذیذ ہے یا باداموں کا حلوہ. قاضی نے کہا کہ سچ یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان کوئی فیصلہ نہیں دے سکتا کیونکہ جب میں ایک کھاتا ہوں تو دل کرتا ہے کہ اس کے حق میں فیصلہ کروں لیکن دوسرا کہتا ہے کہ مجھے کھائے بغیر تم اس کے حق میں فیصلہ نہیں کر سکتے. لہٰذا ان پرانے دشمنوں کے اندر مجھے فیصلہ کرنا ہی نہیں آیا. بس یہاں پہ داستان مکمل ہوئی. حوالہ ہے نمونہ معارف 1/281 اور مجانی میم جیم الف نون چھوٹی ہے 2/335. اور اب آئیے ہم پڑھنے جا رہے ہیں جی قاضی والا 5ویں نمبر پہ جو حدیث ہے کہ لوگوں کو قتل کر کے لذت حاصل کرنے والا. یہ پوری ہیڈنگ ہے. لکھا ہے حجاج ابن یوسف تقفی تقاف فے چھوٹی ہے 20 سال تک بنو امیہ کی طرف سے عراق کا گورنر رہا. اس نے بے شمار لوگ قتل کیے تھے. وہ کہا کرتا تھا کہ مجھے انسان قتل کرنے میں لذت محسوس ہوتی ہے. جب میرے سامنے کسی شخص کا سر کاٹا جاتا ہے اور وہ انسان اپنے خون میں لت پت ہو جاتا ہے اور جب خون اس کے گلے سے جوش مار کر نکلتا ہے تو مجھے بہت لذت محسوس ہوتی ہے اور یہ لذت ایک باکرا اور خوبصورت لڑکی سے نکاح کرنے سے بھی زیادہ عزیز ہے. حوالہ ہے جامع نورین صفحہ نمبر 331. اور اس کے بعد لکھا ہے کہ ایک مرتبہ اس ملعون نے روزہ رکھا اور نوکروں کو حکم دیا کہ اس کے لیے من پسند افطاری کا انتظام کیا جائے. چنانچہ عشا فہم الف شین الف ہے فہم فے ہے میم نوکروں سے اس کے لیے ایک ایسی روٹیاں تیار کیں کہ جنہیں سادات کے خون سے گوندھا گیا تھا اور اس لائن نے انہی روٹیوں سے افطاری کی. اب یہاں پر حوالہ ہے پند تاریخ 3/164. اور سامعین یوں ہم یہاں پر اس نشست میں 3 ابواب پڑھ چکے. اجازت چاہتی ہوں اگلی ریکارڈنگ تک ملتے ہیں. خدا حافظ. فی امان اللہ.